بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ تمام اہل ایمان اہل اسلام کی خدمت میں عید الفطر کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں عید سعید اطاعت خدا اور زیارت امام زمان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ یقیناً شب عید یعنی اسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اس کے حوالے سے پھر کچھ خاص اعمال کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا۔ عام طور پر اہل ایمان سارا ماہ مبارک رمضان تو عبادتیں انجام دیتے ہیں اور ایک رات اس کو اس طرح سے ضائع کر دیتے ہیں کہ کبھی کسی گناہ میں کبھی کسی فضولیات میں۔ خدا نخواستہ مراد یہ نہیں کہ انسان اپنے اہل و عیال کے لیے لباس جدید نہ خریدے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان عبادت کے لیے لباس کا انتخاب نہ کرے یا کھانے اور پینے کے لیے سامان کا عنوان اس طرح نہ کرے کہ جیسے کیا جاتا ہے، یعنی سب کرتے ہیں۔ بس یاد رکھیے کہ اطاعت خدا میں جو کام کیا جائے وہ مناسب تر ہے، اور کوئی کام جو معصیت خدا میں انجام پائے وہ یقیناً انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پورے مہینے کی عبادت اور اطاعت کے ساتھ یہ رات کہاں گزاری جائے؟ میں آپ کو یاد دلا دوں، آپ صاحبان علم اور ایمان کی خدمت میں کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے آپ نے جیسے راشن کا انتظام کیا، پورے مہینے کا سامان لا کے رکھ دیا، ایسے ہی آپ چاہیں تو عید کی ساری خریداری پہلے ہی کر سکتے ہیں تاکہ یہ رات عبادت کی رات کہیں بازاروں میں صرف نہ ہو جائے۔ یہ رات بہت اہم ہے، اتنی اہم رات ہے کہ سارا مہینہ آپ نے محنت کی، جب انعام ملنے کا وقت آیا تو آپ عبادت کے مصلے سے غائب دکھائی دیے۔ یہ رات بڑی اہمیت کی رات ہے۔ میں آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں اعمال کتاب مفاتیح الجنان سے ماہ شوال کے اعمال کے ذیل میں۔ یکم شوال کی رات یعنی کہ چاند رات بابرکت راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس کی فضیلت، بیداری، عبادت اور ثواب سے متعلق بہت سی احادیث وارد ہوئیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ یہ رات مرتبے میں شب قدر سے کچھ کم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں چند ایک اعمال ہیں۔ غروب آفتاب کے وقت غسل انجام دیجئے، وضو کیجئے، پھر شب داری یعنی پوری رات نماز، دعا، استغفار، خدا سے طلب حاجات کرتے ہوئے گزاریے، مسجد میں جا کر گزاری ہے اگر ممکن ہو۔ نماز مغرب، عشاء اور فجر اور نماز عید کے بعد تکبیرات پڑھیے، یعنی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الی آخر تکبیرات۔ نماز مغرب کے فرائض اور نافلہ کے بعد مخصوص دعا ہاتھوں کو بلند کر کے یا ذا المن والطول یا ذا الجود یا مصطفیٰ محمد، یہ دعا پڑھیے الی آخر دعا، اپنی حاجات طلب کیجئے۔ پھر نماز مغرب کے بعد جب فارغ ہو جائیں تو سجدے میں جا کے دعا پڑھیں، یا ذا الحول یا ذا الطول یا مصطفیٰ محمد و ناصرہ۔ مفاتیح الجنان ماہ شوال کے اعمال۔ پھر زیارت امام حسین علیہ السلام۔ خدا ہم سب کو شب عید، کربلا مولا اور روضہ امام حسین علیہ السلام کے زائروں میں سے قرار دے۔ مخصوص زیارت کتاب زیارات سے پڑھ لیجئے۔ شب جمعہ کے اعمال میں جو دعا مذکور ہے، یا دائم الفضل علی البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ، یہ دعا 10 مرتبہ پڑھیے مفاتیح الجنان میں۔ یہ دعا شب جمعہ کے اعمال میں ہے، شب عید میں پڑھیے۔ 10 رکعت نماز پڑھیے جس کا تذکرہ کتاب مفاتیح الجنان میں ہے۔ اگر طریقہ سمجھ میں نہ آئے تو کم از کم مثل نماز صبح کے پڑھ لیجیے۔
پھر 2 رکعت نماز پڑھیے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 1000 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، اور رکعت دوم میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کیجیے۔ نماز کے سلام کے بعد سجدے میں سر رکھ کے دعائیں پڑھیے۔ مفاتیح الجنان سے یہ اعمال بیان کیے جا رہے۔ پھر ایک اور روایت میں اس نماز کی پہلی رکعت میں 1000 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد کے بجائے آپ کے لیے آسانی بیان کی گئی، 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، مگر پڑھیے ضرور۔ اس کے بعد خاص دعا جس جو اللہ کے اسماء حسنی میں مشتمل ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ الی آخر الدعا۔ اس کے بعد 14 رکعت نماز بجا لائے، ہر رکعت میں الحمد، آیت الکرسی کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، ہر رکعت میں 14 مرتبہ، 14 رکعت نماز، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، تاکہ اسے ہر رکعت کے بدلے میں 40 سال کی عبادت کا ثواب ملے، اور اسے اس شخص کے برابر بھی ثواب ملے کہ جس نے ماہ رمضان کے پورے روزے رکھے ہوں اور عبادت بھی کی ہو۔ مصباح کتاب میں شیخ کا فرمانے کہ آخر شب میں غسل کرے اور مصلی عبادت پر رہے یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جائے۔ شب عید کو شب عبادت قرار دیجئے، اور عید کا دن مولا کائنات کی روایت کے اعتبار سے ارشاد فرماتے ہیں ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ تو عید کا دن اولیاء خدا کی عبادت کا دن، ماہ رمضان اولیاء خدا کی عید، اور عید کا دن انعام کا دن ہے۔ آپ عید کی نماز تو یاد رکھتے ہیں مگر صبح کی نماز کہیں بھول نہ جائیے۔ یاد رکھیے جیسے سحر میں اٹھتے تھے سحر کے عنوان سے، ایسے اس رات میں جاگتے رہیے عبادت کے عنوان سے، تاکہ صبح کی نماز بھی نصیب ہو، پھر عید کی نماز زمانہ غیبت میں ہو تو پھر جماعت کا استحباب ہو، اور جب زمانہ ظہور میں ہو تو یہ بعنوان واجب پڑھی جائے۔ کاش اس سال نماز عید انشاءاللہ زمانہ غیبت کے بجائے زمانہ ظہور کے لحاظ سے پڑھی جائے، بعنوان واجب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں، اور خدا اس عید پر ہمیں یہ تحفہ عطا کرے کہ ہمارے امام کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے، امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، آمین الہی آمین۔ اور انشاءاللہ اس بات کی امید کرتے ہیں کہ آپ سب اپنے درمیان تمام تر اعمال اور نمازوں کے بیان کے حصول کے لیے، جو انشاءاللہ ماہ شعبان کی طرح، ماہ رجب کی طرح ماہ رمضان میں بھی رہیں گے، اس چینل کے ساتھ اس طرح سے کوآپریٹ کیجئے کہ آپ کے پاس خود بخود میسج پہنچ سکے۔ اس کے لیے زحمت کیجئے گا کہ سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آنے والے ہر دعا اور عمل آپ تک پہنچ سکیں۔ پروردگار آپ کی زحمت کو اپنی بارگاہ میں اجر کا عنوان قرار